بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عمر بن سلام، لیکچرر معاشیات، گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز ٹھوک سیدہ آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں پہ ہماری بہت ساری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، وہیں پہ ہماری تعلیمی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے امتحانات بھی نہیں دے پائے۔ تو اسی تناظر کے اندر ہم جو ہے وہ آج یہ آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کے لیے جو آج والا ہمارا لیکچر ہوگا وہ تعارفی لیکچر یا انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا کہ ہم اپنے کورس کو یا ہم اپنے لیکچرز کو کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے، اور ہم کس طرح سے اس کو پڑھیں گے، اور آگے کس طرح سے آپ لوگ اس سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو کر ان سرگرمیوں کو آگے ساتھ اپنے لے کر چلیں گے۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بک کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے، معاشیات کلاس 12، اور یہاں پہ جو آپ کو سیشن نظر آ رہا ہے 2016-17 کی، کیونکہ میرے پاس جو سافٹ کاپی ہے وہ اس سیشن کی کاپی ہے، اور اسی طرح سے جو یہ سافٹ کاپی ہے میں کوشش کروں گا کہ میں واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ کو فی الحال ابھی بک بازار سے نہ خریدنی پڑے۔ اسی سے آپ جو ہے اپنے لیکچرز کو پریپیئر کریں گے، تیار کریں گے، اور جو ہے اسی سے آپ اس کو سمجھیں گے، اور اگر کوئی کویشچن ہوگا تو آپ مجھ سے پھر گروپ کے اندر جو ہے وہ شیئرنگ کر سکتے ہیں اپنے کویشچنس کی، اور میں کوشش کروں گا میں آپ کے آنسر جو ہے وہ پراپرلی ان کا جواب دے سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بک کے اندر جو ہے وہ ہم نے کون کون سے ٹاپک کور اپ کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم فہرست میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باب نمبر 1 جو ہے وہ قومی آمدنی کا چیپٹر ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے، اس کے مختلف تصورات کون سے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ایک ملک اپنی قومی آمدنی کو ناپتا ہے، اس کے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اور یہ کس طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے باب نمبر 2 ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ زر کیا ہوتی ہے، مینس یہ جو ہم پیسے استعمال کرتے ہیں، جو منی یا کرنسی استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی تھی، کس طرح سے یہ زر کا ارتقاء ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے پاس نوٹوں کی شکل کے اندر پیسے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آئے تھے، بنے تھے، اور اب ہم ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کا کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس طرح سے چیپٹر 3 کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بینک کا کیا کردار ہوتا ہے، بینک کون سے ادارے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور یہ کس طرح سے زر کی جو ہے وہ ترسیل کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اس طرح سے باب نمبر 4 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سرکاری مالیات کیا ہوتی ہیں، مینس کہ جو حکومت ہے وہ کس طرح سے اپنی آمدنی اور اخراجات کو ہے وہ معین کرتے ہیں، ان کا تخمینہ لگاتے ہیں، اور کہاں کہاں سے اپنی آمدنی کے جو سورسز ہیں ان کے ذریعے سے آمدنی ارن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کون کون سے ان کی حدیں ہیں جہاں جہاں پہ انہوں نے اخراجات کرنے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ابھی بھی ریسنٹلی بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے، بجٹ کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک طرف آمدنی ہوتی ہے اور ایک طرف اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے سرکاری مالیات کے چیپٹر میں۔ اس کے بعد آئے گا باب نمبر 5 بین الاقوامی تجارت۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی ملک دوسرے ملک سے جو سامان کا لین دین کرتا ہے، جس میں ایک ملک اپنی چیزیں کچھ دوسرے ممالک کو بیچتا ہے، اور کچھ دوسرے ممالک سے چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضروریات کی اپنے ممالک میں منگواتا ہے، جس کو ہم بین الاقوامی تجارت کے اندر دیکھیں گے یہ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے قوانین کون کون سے ہوتے ہیں، کیا کرنسی استعمال ہوتی ہے، اور یہ کس طرح سے کسی ملک کی معیشت کو جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے باب نمبر 7 پاکستان کی قومی آمدنی۔ اب یہ جو پہلے ہم نے اوپر 6 باب پڑھیں گے، اس میں ہمارے پاس ایک جنرل اوور ویو آ جائے گا، انفارمیشن آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب انہی چیزوں کو ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہوگا پاکستان کے تناظر کے اندر۔ تو اسی طرح سے جیسے ہم نے قومی آمدنی پڑھی، ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی قومی آمدنی کس طرح سے ارن کی جاتی ہے، اور کس کس طرح سے اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ معاشی ترقی ہم پڑھیں گے، اور منصوبہ بندی کے ملک کو چلانے کے لیے کون کون سی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، کس طرح کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور ایک ملک کو معاشی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے باب نمبر 9 میں ہم دیکھیں گے کہ مواصلات کے جو ہمارے پاس موڈ آف کمیونیکیشنز ہیں، جیسے اب ہم یہ آن لائن لیکچرز جو ہیں وہ دے رہے ہیں، آپ لوگ اس لیکچر کو سنیں گے، موبائل فون ڈیوائسز ہیں، انٹرنیٹ ہے، تو یہ سب کے سب چیزیں جو کسی بھی لوگوں کے درمیان میں رابطے کا ذریعہ بنتی ہیں، ہم ان کو مواصلات بولتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ذرائع آمد و رفت کے جو بھی کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں، یا جو لوگ معاشی سرگرمیوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے
ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، یا جو سامان یا جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں وہ کس طرح سے ایک منڈی سے دوسری منڈی میں جاتی ہیں، اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ہمارے کون سے ہوتے ہیں، ذرائع آمد و رفت۔ ان کی اسٹڈی ہم کریں گے اس چیپٹر کے اندر، کون کون سے ہوتے ہیں، کتنی طریقے کے ہوتے ہیں، اور کون سی مطلب ضرورت کے مطابق کون سا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے انسانی ذرائع کی ترقی کے، انسانوں کے لیے جو انسان ہیں ان کی ہم پروڈکٹیوٹی کو، ان کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے ہم کس طرح سے جو ہے وہ معاملات سر انجام دے سکتے ہیں، اور کس طرح سے کون کون سے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کی اس استعداد کار کو بڑھایا جا سکے۔ پھر باب نمبر 10 میں ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بینکاری کا نظام کس طرح سے چلتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک اسٹیٹ بینک ہے، ہیڈ بینک ہے، اور اس کے انڈر پھر چھوٹے چھوٹے بینکس ہمارے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سارے سسٹم کو ہم دیکھیں کہ یہ بینکاری کا نظام پاکستان میں کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر باب نمبر 11 میں ہم دیکھیں کہ حکومت پاکستان کے مالیات، کہ حکومت پاکستان اسپیسیفکلی پاکستان کن کن جگہوں سے آمدنی کریٹ کرتا ہے اور کن کن جگہوں پہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر باب نمبر 12 میں ہم دیکھیں گے پاکستان کی تجارت خارجہ، یا جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ بین الاقوامی تجارت پاکستان کس طرح سے وہ ساری سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم فائنلی ہم پڑھیں گے باب نمبر 13 میں کہ اسلام کا معاشی نظام، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں جو معاشی نظام اڈاپٹ کرنا ہے وہ اسلام کا ہونا چاہیے، تو ہم اس میں یہ دیکھیں کہ اسلام معیشت کے بارے میں یا معاشی نظام کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے، اور ہم کس طرح سے ان تعلیمات کو اپنی معیشت کے اندر جو ہے وہ عمل درآمد ان کے اوپر کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ 13 چیپٹرز کا ہمارا کورس ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ہم 1 بائی 1 کر کے ایک ایک ٹاپک کو آہستہ آہستہ سے کلیئر کرتے جائیں۔ اس طرح سے جو اب ہم جو لیکچر سٹارٹ کریں گے، نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم باب نمبر 1 یعنی قومی آمدنی کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے، اس کے مختلف تصورات کیا ہوتے ہیں، یا اس کی جو مختلف تعریفیں دی گئی ہیں وہ کس طرح سے ہم نے یاد کرنی ہوگی، اور اس کے بعد فائنلی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ناپ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے اندر ہم سٹارٹ کریں گے باب نمبر 1 سے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔